السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ان دا نالج ورلڈ، علم کی دنیا میں۔ دوستو، حج کے متعلق مسائل جا رہے تھے، 110 نمبر لیکچر ہے۔ حج عمرے کے متعلق ہم مزید جو احکام مسائل آپ کے سامنے بتانے والے ہیں تو دیکھتے جائے۔ حج عمرے کے لیے کیا ارکان ہیں، فرائض کیا ہے؟ تو حج کے 4 ارکان ہیں۔ ایک احرام ہے، احرام کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 طواف ہے، نمبر 3 سعی ہے، نمبر 4 وقوف عرفہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا تو حج صحیح نہیں رہے گا۔ عمرے کے 3 ارکان ہیں، احرام، طواف، احرام کے بعد طواف بیت اللہ کرے گا، نمبر 3 سعی کرے گا۔ حج اور عمرے کے لیے رکن اول کیا ہے کہ احرام کا۔ احرام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دخول کا ارادہ کرنا، کہ مثلا میں حج کرتا ہوں یا عمرہ، تو یہ نیت کر لے اور جو کپڑا خاص وہ باندھ لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں۔ آگے کچھ واجبات اور کچھ ممنوع چیزیں ہیں۔ حج میں واجبات ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی نے کچھ چھوڑ دیا تو اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ بکری ذبح کرنا پڑے گی یا اونٹ گائے وغیرہ، خون دینا ہوگا، اس کو کہتے ہیں خون۔ یا اگر طاقت نہ رہی تو 10 دن کے روزے رکھے گا۔ احرام کے لیے 3 واجبات ہے۔ احرام جب باندھ دے گا تو اس کے لیے 3 واجب ہے۔ ایک یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھ دے۔ میقات سے مقصد وہ مکان ہے جو شریعت نے احرام کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہاں سے بغیر احرام کے نہ گزرے وہ شخص جو حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے، جسے یہاں پر پیغمبر علیہ السلام نے توقیت فرمائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میقات کہتے ہیں۔ اور ہر علاقے کے اپنے اپنے میقات ہوتے ہیں، جیسے شام والوں کے لیے جحفہ ہے، نجد علاقے کے لیے قرن منازل، یمن والوں کے لیے علم وغیرہ۔ تو ان سے بغیر احرام کے نہیں گزرے گا ان جگہوں سے۔ دوسرا، احرام کے لیے لازمی شرط اور واجب کیا ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہ پہن لے، جیسے کہ قمیص سے، برنوں سے، امامہ باندھنا، سر کو ڈھانکنا وغیرہ، موزے پہننا، جوتا وغیرہ ایسی چیزوں سے احتراز کرے، جیسے یہاں پر حدیث لا یلبس المحرم الثوب ولا العمائم ولا السراویل ولا البرانس وغیرہ۔ تیسرا جو واجب ہے احرام کے لیے، یعنی احرام میں جو چلے گا وہ کیا ہے؟ تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ سے سٹارٹ ہو جائے گی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھے گا۔ یہ جب احرام شروع کرے گا نا میقات سے تو یہ کلمات شروع کرے گا، اور بار بار بھی پڑھ سکتے، بلند آواز سے پڑھے، کسی بھی موقع پر یہ پڑھ سکتا ہے۔ آگے ہے سنت۔ سنت سے مراد وہ اعمال ہے کہ اگر حج میں اس نے چھوڑ دیا یا عمرے میں تو اس پر خون لازم نہیں آئے گا، صرف کیا ہوگا؟ جو اجر ہے اس سے یہ آدمی محروم ہو جائے گا۔ وہ کیا کیا چیزیں؟ مثلا غسل کرنا، تو اس کی جگہ وہ کیا کر لے؟ احرام کر لے، وضو کر لے، وضو بھی صحیح مگر غسل افضل ہے نا۔ دوسرا یہ کہ احرام باندھنا سنت ہے، کس چیز میں؟ کسی چادر اور سفید کپڑے میں نہ، کالے والے میں نہ کر لے۔ اور تیسری بات یہ ہے سنت کی کہ نفل نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد باندھ لے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو بال وال ہے سب وہ صاف کر کے احرام باندھ لے۔ اور 5ویں سنت ہے کہ تلبیہ بار بار پڑھے، کسی جگہ سوار ہوتی ہوئی یا چڑھتی ہوئی یا اترتی ہوئی، اور پیغمبر علیہ السلام پر درود وغیرہ پڑھے، دعا کرے۔ آگے یہ بتانا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ممنوع ہیں، ان کو کہتے ہیں محظورات۔ وہ اعمال جو ممنوع ہے کہ اگر کسی نے کر دیا تو اس پر یہ تو خون آئے گا، یا روزے رکھنے پڑیں گے، یا کھانا کھلانا پڑے گا مسکینوں کو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ محظورات کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثلا سر کو ڈام پہ رکھا،
کسی بھی چیز کے ذریعے۔ نمبر 2 بال منڈا دی، زیادہ یا کم کر دی، کاٹ دی، یا ناخن دونوں پاؤں اور ہاتھوں کی کاٹ دی، یا مثلا خوشبو لگانا یا سلا ہوا کپڑا پہننا، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ممنوع کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شکار کرنا خشکی والا، اور جو جمع کی کیا ہے مقدمات ہے، مثلا بوسہ دینا خاتون کو، ابھی کو، یا کیا کرنا، ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا شہوت وغیرہ کے ذریعے، یہ باتیں ممنوع ہے۔ اسی طرح سے نکاح کرنا ممنوع ہے، جمع کرنا۔ ان محظورات کا حکم کیا ہے حضرات محترم؟ فرما رہے کہ پہلے والے جو محظورات اگر کسی نے کر لیا ان میں سے ایک، تو اس پر فدیہ آئے گا۔ فدیہ کیا ہے کہ 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس کی قیمت 1.5 مسکین کو 1 مد دے، یا بکری ذبح کرے، جیسے آپ پر سید میں کہ من کان منکم مرضا او به اذى من رأس ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ اگر جمع کر دے تو پھر اس سے حج جو ہے کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا، مگر یہ حج کو جاری رکھے گا، آگے جاری رکھتے ہوئے کیا کرے گا؟ پورا کر کے پھر آگے بدنا دے گا۔ بدنا منا اونٹ مراد ہے، اگر وہ نہ تو پھر 10 دن روزے رکھے، اور قضا بھی آئے گا، آگے حج جو ہے آئندہ سال کرے گا۔ نکاح، خطبہ اور دیگر گناہ جیسے غیبت، چوریاں، لگائی بجائی وغیرہ بہت سارے گناہ ہیں، یہ فسوق کے تحت داخل ہے، اس کے لیے توبہ استغفار کرے۔ حج کا ایک رکن تو ہم نے بتا دیا نا کہ احرام، تلبیہ سب اس میں ٹچ۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ طواف کرنا حج میں۔ طواف کا کیا مطلب ہے کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد گرد 7 چکرے لگانا۔ پھر اس میں بھی کچھ شرائط سنت طریقے ہیں، وہ بھی سنتے جائے۔ طواف کے لیے شرط کیا ہے کہ نیت کر لے شروع کرتے وقت، کیونکہ نیت کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ نمبر 2 خباثت اور حدث سے پاک رہے آدمی، مانا بے وضو بھی نہ ہو اور جنابت میں بھی نہ ہو۔ نمبر 3 یہ ہے کہ عورت کو چھپائے رکھے، کیونکہ طواف نماز کی طرح ہے، صرف اس میں باتیں کر سکتے آدمی مگر خیر کی باتیں کر لے۔ اور 4ویں نمبر پر ہے کہ طواف جو ہے مسجد کے اندر کرے، اگرچہ بیت اللہ سے دور ہونا، لیکن کیا کرے گا؟ اندر کرے گا، باہر سے نہیں۔ اور یہ جو طواف کرے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر سے سٹارٹ کرے، ادھر سے اس طرح سے گھمانا شروع کرے گا، یوں، یا پر حجر اسود اس طرح سے سٹارٹ ہو جائے کہ بیت اللہ اس کے بائیں جانب رہے۔ اور طواف میں 7 چکر، 7 حجر اسود سے شروع کرے گا، حجر اسود پر ختم کرے گا، 1 مرتبہ اس طرح گھومے گا تو اس کو کہتے ایک چکر۔ اور یہ چکر جو پہ در پہ کرے گا، مثلا ادھر سے کر رہے ہیں نا اس طرح، تو پھر بیچ میں بیٹھے گا نہیں، ادھر ادھر کی کام نہیں کرے گا، پھر دوسرا سٹارٹ کر اس طرح، تیسرا، چوتھا، 5واں اس طرح سے، بغیر ضرورت کے فصل بیچ میں نہیں کرے گا، ورنہ پھر دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو شرائط ہے نا اس کے لیے۔ آگے کچھ سنت طریقے ہیں طواف کے لیے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ رمل کرے۔ رمل کا معنی یہ ہے کہ مرد جو ہے تھوڑے تیز چلیں گے طواف میں، عورتیں نہیں جائے گی۔ اور یہ جو ہے طواف قدم میں ایسا کرے پہلے 3 چکروں میں۔ دوسرا طریقہ اس کے لیے سنت ہے کہ اجتباع کرے۔ اجتباع کا کیا معنی ہے کہ دایاں مونڈا، کندھا کھلا رکھے، اور بائیں پر کیا کرے؟ نیچے دائیں بغل سے، داہنی بغل سے کپڑا گزار کے بائیں کاندھے پر ڈال دے۔ یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں۔ نمبر 3 سنت یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے، اگر ممکن نہ ہو، رس زیادہ دور سے ہاتھ سے بھی اشارہ کر سکتا ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ بسم اللہ، اللہ اکبر
پڑھے اور یہ بھی پڑھ سکتے اللہ ایمان امی کو تصدیق امی کتاب ایک اس طرح الفاظ بھی پڑھ لے. اور طواف کے بیچ میں دعا کر سکتا ہے، جو دعا اس کو پسند ہو کر لے، کوئی معین دعا نہیں ہے. یہ بھی کہہ سکتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور جو رکن یمانی ہے، یمن سائڈ کی طرف جو رکن ہے کعبے کا، اس کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے. آگے کہ جب طواف سے فارغ ہو جائے تو در ایک ملتظم ہے، ایک جگہ ہے، وہاں لوگ چمٹ کر منع یہاں وہاں ہاتھ رکھ کے لوگ دعا کرتے، اس کو ملتظم کہتے، وہاں پر دعا کرے. وہ مکان ملتظم کا پر حجر اسود اور دروازے کے بیچ ہے، جہاں پر بیت اللہ کا دروازہ لگا ہے. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا. جب اس نے طواف پورا کیا نا، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جائے، وہاں پر نماز پڑھے. اور مزید سنت طریقہ یہ ہے نا کہ جب اس سے فارغ ہو جائے تو مائے زمزم پی لے، زمزم کا پانی پی لے، خوب سیر ہو کر پی لے. پھر جو کیا کرے، حجر اسود کو پھر جو ہے ہاتھ وغیرہ لگائے سعی کو جانے سے پہلے. اب آگے کچھ آداب دیکھے. طواف میں آداب جو ہے کون کون سے آداب ہے اس کا خیال رکھے. طواف میں استحضار قلب سے کامل منع دل حاضر کر کے اللہ کی عظمت کا خیال رکھتی ہوئے، اللہ سے ڈرتی ہوئے، اور بغیر ضرورت کی کوئی بات نہ کرے. نمبر 3 ہے کسی کو تکلیف وغیرہ نہ دے، فعل و قول سے سکون کے ساتھ، اور زیادہ دعا ذکر درود شریف سے کام لے. یہ تو ہو گیا. تیسرا رکن حج میں کیا ہے سعی کرنا. سعی کا معنی ہے صفا مروہ کی جگہوں میں دوڑنا، تیز چلنا. صحیح کا کیا مطلب ہے؟ صفا مروہ پہلے تو آپ پر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی، اب نشان ہے، خاص جگہ مقرر نشانات ہے، وہاں پر سگنلز ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے. وہاں پر چلنا ہے نیت کے طور پر، عبادت کے طور پر. یہ حج عمرے کا رکن ہے جسے آپ پر ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. سعی کے لیے بھی کچھ شرائط آداب سنت ہے. شرط کیا ہے؟ نیت کر لے. نمبر 2 ترتیب ضروری ہے، منع پہلے طواف پھر سعی. نمبر 3 شوط جو ہے نا، یعنی وہاں پر جو جانا پڑتا ہے نا 7 مرتبہ، وہ سعی جو ہے پے در پے کرے، 7 چکرے مکمل کرے، اس میں کوئی کمی ومی نہ کرے، اور صحیح طواف کے بعد جو ہے سعی کرے. صحیح ہے نا، چاہے طواف واجب ہو یا سنت، تو کیا کرے پھر اس کے بعد سعی کر لے. سعی کے لیے جو سنت طریقے وہ یہ ہے کہ ذرا تیز دوڑے، چابک سا رہے، منت ذرا وہاں پر جو لکیریں بنی ہیں نا، سبز لکیریں، ان کی بیچ میں ذرا تیز چلے، جسے حجر رضی اللہ عنہ گئی تھی. نمبر 2 صفا مروہ پر دعا کے لیے تھوڑا وہاں ٹھہر جائے، دعا کرے، اور صفا مروہ پر ہر چکر میں یہ دعا کرے. اور جب ادھر چھڑے نہ جائے صفا مروہ پر تو پھر یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ بھی پڑھ سکتے. اور طواف سعی جو ہے نا پے در پے کرے، بیچ میں کوئی پسند نہ کرے. سعی کے لیے آداب کیا ہے؟ ادھر ایک دروازہ بنا ہوا ہے، ایک جگہ ہے نکلنے کی نا، ایگزٹ، وہاں سے اس کی طرف جائے. نمبر 2 پاک ہونے کی صورت میں سعی کرے. نمبر 3 پیدل کر لے، مشقت وغیرہ کوئی مشکل نہ ہو. نمبر 4 ذکر دعا وغیرہ کر لے. نمبر 5 کسی کی طرف بری نظروں سے نگاہوں سے نہ دیکھے، اور زبان کو پاک رکھے، گناہ وغیرہ سے کسی کو تکلیف نہ دے. نمبر 7 دل میں اللہ کی طرف مسکنت و فقر اور حاجت کا اظہار رکھے. چوتھا رکن کیا ہے؟ عرفی کا وقوف ہے، عرفات میدان میں ٹھہرنا. یہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا، کیونکہ الحج عرفہ، عرفے میں وقوف کرنے کا کیا مقصد؟ ایک جگہ ہے اس کا نام عرفات ہے، وہاں پر حاضری دینا، چاہے
ایک سیکنڈ کیوں نہ ہو، 1 منٹ کیوں نہ ہو، وہاں پر وقوع پہ عرفے کے نہ سے ٹھہرنے سے وقوع پہ عرفہ ادا ہو جائے گا، اگرچہ وہاں پر ٹائم تو زیادہ لگا چاہتے تھوڑا ٹھہرنے سے بھی ہو جائے گا۔ 9 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد وہاں جانا پڑتا ہے، 9 تاریخ کو ظہر کے بعد اس میدان میں جائے گا اور 10ویں تاریخ کی صبح فجر تک وہاں پر ٹھہرے گا۔ اس میں بھی کچھ واجب چیزیں سنت چیزیں وہ یہ ہیں، واجب یہ ہے کہ 9 تاریخ کو جب ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہونا زوال کے بعد عرفے میدان میں جائے گا، وہاں پر غروب شمس تک رہے گا، اور پھر وہاں پر غروب شمس کے بعد مزدلفے میں جائے گا، وہاں پر رات گزارے گا افاضے کے بعد، پھر جو ہے اس کے بعد جمرہ عقبہ کو مارے گا، یعنی جو رمی ہے 10ویں تاریخ کو جو عید کا دن ہوتا ہے۔ نمبر 4 پھر وہاں پر اس علاقے میں حلق اور تقصیر بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی جب جمرہ عقبہ کو مار دینا اس کے بعد بال وغیرہ منڈائے۔ نمبر 5 مینا میں 3 راتیں گزارے گا، جو کہ کیا ہے 11، 12، 13 تاریخ ہے، یا 2 راتیں گزارے 11، 12 جن لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ وغیرہ ہو۔ نمبر 6 وہاں پر 3 شیطان نشان بنے ہیں، 3 شیطانوں کے نشان بنے، منع وہاں پر کچھ پتھر گاڑ دیے ہیں جو کہ بطور شیطان کے، اس شیطان کو زور ملتا ہے، تکلیف ملتی ہے، اس کو مارنا پڑتا ہے، اس کو جمرات کہتے ہیں۔ وہاں پر 3 پتھروں کی طرف چھوٹے کنکروں کو لے کر مارے گا عید کی 3 دنوں میں، پہلے دن نہیں، دوسرے تیسرے دن جو ہے نا، چوتھے دن اس کے ہمیں تشریق بولتے ہیں، پہلے والے میں بھی ہوتا ہے، تو اس وقت کیا کرے گا، یہ ان شیطان کو مارے گا اس طرح سے، ادھر پتھر رکھ کے یوں مارے گا اس طرح سے۔ آگے سنت طریقے کیا ہے یار، عرفے میں یعنی عرفات میدان میں جو طریقے ہے سنت کی وہ یہ ہے کہ مینا کی طرف جائے 8ویں ذی الحجہ کو، یوم الترویہ اس کو بولتے ہیں، 8ویں ذی الحجہ وہاں پر رات گزارے، 9ویں تاریخ کی جو ہے رات وہاں پر آئے گی، وہاں پر سے نہ جائے، جب طلوع شمس ہو جائے تب جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ زوال کے بعد نمیرا جگہ پر رہے، وہاں پر ایک مسجد بھی ہے، مسجد نمیرا، ظہر اثر کی نماز پڑھ لے، جمع کر لے۔ نمبر 3 عرفات کے لیے ظہر کے بعد وہاں آ جائے عرفات میدان میں، اور امام کے ساتھ ظہر اثر کی نماز بھی پڑھے، غروب شمس تک رہے، یعنی مغرب اور عصر تک۔ نمبر 4 مغرب کی نماز مؤخر کرے نا، جب وہاں پر رات کو تو جائے گا، مغرب کی بعد رات تو مزدلفے میں گزارنا پڑتی ہے، تو مزدلفے میں مغرب عشاء کو جمع تاخیر کے طور پر پڑے گا۔ نمبر 5 وہاں پر وقوف کرے گا، قبلے کی طرف بیٹھ کے رہ کے ذکر دعا کرے، کس جگہ، مزدلفے میں، وہاں پر مسجد مشعر حرام بھی اس کو کہتے ہیں، مزدلفے کو، جبل قزح کے پاس۔ نمبر 6 جمرہ عقبہ اور نحر، حلق، طواف زیارہ میں کیا کرے، ترتیب رکھے، پہلے کیا کرے، جمرہ عقبہ کرے، پھر اس کے بعد نحر کرے، قربانی، پھر اس کے بعد حلق کرے، بال منڈائے، پھر طواف زیارت کرے۔ نمبر 7 عید کے دن غروب سے پہلے طواف زیارت ادا کرے۔ آداب کیا ہے، 9 تاریخ کو مینا سے صبح کے وقت نمیرے جائے گا، نمیرا وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک راستہ اس کا زب نام ہے، وہاں جائے گا۔ نمبر 2 کام یہ کرے، ادب کے طور پر زوال کے بعد جب وقوف عرفے کے لیے جائے گا نا، تو غسل کر کے جائے، اچھا رہے گا، اور وہاں پر وقوف کرے، وہاں پر ایک بڑا پتھر ہے، صخرہ، جبل رحمت کے پاس، جو کہ عرفے کے میدان کے بیچ علاقے میں آتا ہے، وہاں پر ٹھہر جائے، جگہ نہ ہو تو دوسری جگہوں میں رہے، ذکر دعا زیادہ کرے۔
آگے ہے سکون کے ساتھ رہے، زیادہ تیز تیز نہ چلے جاتے وقت۔ نمبر 7 تلبیہ پڑھتا رہے زیادہ مینا عرفات وغیرہ مزدلفے سب جگہوں میں۔ نمبر 8 یہ ہے کہ چھوٹے کنکر لے لے مزدلفے علاقے میں، وہاں پر پھر کیا کرے جمرہ عقبہ کو مار دے۔ پھر قبل طلوع الشمس سورج چھڑنے سے پہلے جب اسفار ہو جائے، روشنی پھیل جائے نماز کے بعد، تو پھر وہ پر کیا کر لے جل جائے۔ آگے ہے بطن محصر میں ذرا تیز چلے، جمرہ عقبہ طلوع الشمس اور زوال کی بیچ وقت میں مارے، اللہ اکبر ہر کنکر کے ساتھ کرے۔ اگر قربانی وغیرہ کرنی ہو تو پھر وہاں پر خود کر لی بہتر ہوگا، ورنہ حاضر ہو کہ جو ذبح کر رہے ادھر وہاں کڑا رہے اور یہ دعا پڑھے اللہم اعوذ منک و الیک اللہم تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلک بعد یقول بسم اللہ اللہ اکبر بھی ساتھ پڑھے اور خود بھی کہے، اور کیا کرے جمرات کے لیے پیدل جو ہے جائے، اللہ اکبر بھی پڑھے اور مستقبل قبلہ ہو کی دعا وغیرہ پڑھے، اور جب مکی سے آ رہا ہو نا واپس تو پھر ہی پڑھے آئبون طیبون عابدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ۔